پھر مدارس کے اوپر طنز کرتے ہوئے کہا کہ مدارس میں ایمان یزید و ینقص کی بحث ہوتی ہے، اس کے لغوی شرعی معنی اور اس کے اصطلاحی معنی اور اس کے حقیقی معنی کی بحث ہوتی ہے، کہ کاغذ قلم کے ذریعے سے جو امتحان لیا جاتا ہے ایسا کوئی امتحان صحابہ سے ثابت نہیں ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ الفاظ کی بحث کو علم سمجھنا اور الفاظ کے بیان کرنے کو ایمان سمجھنا، اس کا ایمان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ یعنی یہاں پر کاغذ قلم سے جو علم حاصل کیا جاتا ہے نا، اس سے بھی متنفر کر رہے ہیں مولانا سعد صاحب لوگوں کو۔ مدارس میں تقریری تحریر ایمان کا، میں تو بے تکلف آپ کو کہہ رہا ہوں، مدارس میں تقریری تحریر ایمان کا کوئی تعلق صحابہ کرام کے زمانے کے امتحان سے، اور قرآن کی آیات اور احادیث بتا رہی ہیں کہ کہیں ثابت نہیں ہے کہ تقریری تحریر امتحان کہیں ہوا ہو، کہیں ثابت نہیں۔ ایمان کا تقریری جواب دے کر سمجھتے ہیں کہ ہم نے صحیح جواب دیا ہے، تو یہ ہمارا ایمان ہے۔ حالانکہ ایمان کا تحریر سے، تقریر سے، الفاظ سے، بیان سے ایمان کا کوئی قطعاً جھوٹا بھی کوئی رشتہ نہیں ہے، کوئی تعلق۔ ہمیں اور آپ کو پہلے یہ لگتا تھا کہ مولانا سعد صاحب کو جو اصل جو تکلیف ہے وہ یہ ہے کہ ہم جدید جو آلات ہیں، موبائل ہے، ٹیبز ہیں اور کمپیوٹر ہے، لیپ ٹاپ ہیں، ان کے ذریعے سے علم حاصل کر رہے ہیں، تو شاید مولانا سعد صاحب کو ان جدید آلات میں علوم کے آنے کی وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے۔ چنانچہ اپنے کئی بیانات کے اندر مولانا سعد صاحب اس طرح کہتے بھی ہیں کہ اسی میں علم، اسی میں فلم، اسی میں عریاں، اسی میں قرآن۔ یعنی پہلے ایسا لگ رہا تھا کہ شاید تکلیف ان جدید آلات میں علوم کو لانے سے ہے، لیکن اس بیان میں تو صاف صاف جو روایتی طریقے سے علم حاصل کیا جاتا ہے قلم اور کاغذ کے ذریعے سے، اس کے اوپر بھی مولانا سعد صاحب نکیر کر رہے ہیں اور لوگوں کو اس سے متنفر کر رہے ہیں۔ اس سے کیا پتا چلا کہ مولانا سعد صاحب کو جدید آلات سے تکلیف نہیں، نفس علم سے تکلیف ہے۔ وہ علم چاہے آپ کے موبائل کی اسکرین پر ہو، آپ کے ٹیب کی اسکرین پر ہو، یا آپ روایتی طریقے سے مدارس کے اندر قلم اور کاغذ کے ذریعے سے علم حاصل کر رہے ہوں، اس سے بھی مولانا کو تکلیف ہے۔ کبھی تو ایسا لگتا ہے کہ یہ سوچی سمجھی سازش کر کے عوام کو علماء سے متنفر کرنے کی کوشش میں مولانا سعد صاحب لگے ہوئے ہیں۔